عثمان غنی کہتے میں نے نبی سے سنا ہے فَإِنَّ الْقَبْرَ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا۔ ارے جنتی صحابی رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے آخرت کا بڑا لمبا سفر ہے اور نیکیوں کا بہت چھوٹا توشہ میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا یہ میری نیکیاں آخرت کے لمبے سفر میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، میرے لیے دعا کرنا۔ روتے ہیں ابو ہریرہ جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی، رو رہے اپنی آخرت کو، اپنے نیکیوں کا چھوٹا توشہ۔ صحابہ کرام کی نیکیاں، ابو بکر صدیق جنتی صحابی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین جنتی صحابی، روتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کہتے ہیں اگر میری امت کا وہ آدمی جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ایسے ابو بکر صدیق کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، قیامت کے دن اللہ میری پکڑ نہ کرتا، ایسے ڈرتے تھے جی وہ متقی لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیہ لکان عمر نبیہ، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا عمر بن خطاب کو نبی بناتا، ولیکن خاتم النبیین، لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں۔ عمر بن خطاب جنتی، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، معراج کی رات میں آئے عمر میں نے تمہارا محل دیکھا، اس کے سامنے وضو کرتی تمہاری بیوی کو دیکھا، جنتی بیوی کو۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، اللہ کے سامنے نہ پکڑا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ روتے تھے جی یہ متقی، اتنی نیکیاں کرنے والے، ارے تم کتنے نیکیاں کر لیے جی، تمہارے پاس کتنے نیکیاں جمع ہو گئے جو اتنے بے فکر ہو کر اعمال صالحہ کو تم نے ترک کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان میرا اللہ کہتا ہے تمہارے بئر معاونہ کو لے کر مسلمانوں کے لیے اللہ کے راہ میں وقف کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان غزوہ خیبر کے لیے جس طرح تم نے مال اللہ کے راستے میں لٹایا، میرا اللہ تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہے۔ عثمان تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، بار بار نبی کی بشارت۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں کسی خبر کے سامنے جاتے معصوم بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی کہتے میں نے نبی سے سنا ہے فَإِنَّ الْقَبْرَ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا۔ ارے جنتی صحابی رو رہے ہیں جی، اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ کتنا رو رہے ہیں بھائی، آپ کتنا ترس رہے ہیں، آپ کتنا یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، بے فکر ہو کے بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے آخرت کا بڑا لمبا سفر ہے اور نیکیوں کا بہت چھوٹا توشہ میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا یہ میری نیکیاں آخرت کے لمبے سفر میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، میرے لیے دعا کرنا۔ روتے ہیں ابو ہریرہ جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی، رو رہے اپنی آخرت کو، اپنے نیکیوں کا چھوٹا توشہ لے کر۔ آپ کے پاس کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو گئیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ابو داؤد کی حدیث۔ کون عمر بن عاص؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون ہیں یہ؟ فاتح مصر ہیں یہ۔ جب ان کی موت کا وقت آیا رو رہے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی کے 3 ادوار میں نے دیکھے ہیں، میری زندگی کے 3 دور میں نے دیکھے ہیں۔ پہلا دور کفر کا دور، میں کافر تھا، کاش اس وقت مر جاتا، جہنم میں جاتا،
میرے اللہ کا کرم، زمانے کفر میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا. میری زندگی کا دوسرا دور، نبی آئے، نبوت پیش کی، میں نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا، اور نبی کے معیت میں کئی جنگیں میں نے لڑا. کاش میں کسی جنگ میں شہید ہوتا تو اپنے آپ کو جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میرے سامنے نبی کا زمانہ چلا گیا. اب نبی کے زمانے کے بعد یہ تیسرا زمانہ، لڑائی جھگڑے کا، فتنوں کا زمانہ. صحابہ کرام میں اور دیگر خوارج میں، معتزلہ میں بہت اختلافات چل رہے تھے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں اس زمانے میں میری موت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا. میرے پیارے بچوں ادھر آؤ، جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کو لے جا کر خبر میں گاڑنا، خبر میں دفنانے کے بعد میری خبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے تم اتنی دیر تک دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے. میرے پیارے بچوں، مجھے خبر میں دفن کرنے کے بعد میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تک تم دعائیں کرنا. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ارے ایسے صحابہ کرام، ایسے معتبر صحابہ کرام جو جنتی صحابہ ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں منڈرو کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے پاس وہ کون سی نیکیاں جمع ہو گئیں جو آپ اس قدر بے فکر ہو کر نمازوں سے غافل ہو گئے؟ مسجدوں کو آپ نے ویران کر دیا، اعمال صالحہ کو آپ نے چھوڑ دیا. قرآن جو رمضان میں ہماری بہنیں 2 مرتبہ قرآن کے دور، 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت، 4 مرتبہ قرآن ختم کرنے والی، سال کے 11 مہینے 1 مرتبہ بھی قرآن کے 1 اوراق نہیں پڑھتے. کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ ارے سال کے 12 مہینے پڑھو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت، سکینت، برکت نازل ہوگی. ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ہم نے اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیا. رمضان میں تراویح کی پابندی کرنے والے غیر رمضان میں فرض عبادتوں میں بھی نظر نہیں آتے. ارے کتنے بڑے منافقان جی ہمیں. ارے کیا مولانا آپ ڈائریکٹ منافق بول رہی؟ ہاں، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑیں گی، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز. وہ نہیں پڑھ پائیں گے، ان کا نفاق اتنا زیادہ رہے گا وہ ہرگز نہیں پڑھ پائیں گے. اب آپ میں سے جو فجر پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر مغرب پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنائے رکھیں. وہ بے شک مومن ہے جو صرف ظہر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، دن میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 3 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر کو نہیں اٹھ پاتے، عشاء نہیں پڑھ پاتے. میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں. ارے منافق ہے جی وہ. اللہ کے نبی نے آپ پر کبھی نماز کو معاف نہیں کیا، کبھی نماز کو معاف نہیں کیا. سفر میں ہو، ظہر اثر عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر کر لو. حضر میں ہو پوری نمازیں پڑھو، سنت کے ساتھ پڑھو. سفر میں ہو سنت معاف، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، عشاء کے بعد کی وتر کے. اگر سفر میں ہو 2 رکعت ظہر اثر عشاء قصر. اگر میدان جنگ میں ہو 1 رکعت پڑھنی پڑے گی. گاؤں میں ہو 4 رکعت، سفر میں ہو 2 رکعت، میدان جنگ میں ہو صلاۃ الخوف 1 رکعت پڑھنی ہی پڑے گی. لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا. میدان جنگ میں جہاں موت کا منظر امنڈ لاتا رہتا ہے، کب قیام میں، کب رکوع میں، کب تشہد میں کون سی تیر آ کر لگ جائے، کب ہتھیلی میں جان رکھ کر نماز، اس جگہ پر بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کیا. آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، موبائل لیے بیٹھے رہتے ہو، ٹی وی دیکھتے بیٹھے رہتے ہو، بازاروں میں گپ شپ کرتے بیٹھے رہتے ہو. کیا اللہ آپ کو نماز معاف کرے گا؟ اللہ اکبر. کیا آپ کو معاف کرے گا؟ الدین سہل، دین بہت آسان ہے. نہیں مولانا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے نہیں ہوتا، بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا، لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر بھی نہیں ہوتا، اشارے سے پڑھ لے میرے بھائی، اشارے سے پڑھ لو نا.
اتنا آسان دین کہیں ملے گا آپ کو، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ، مومن کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھو گے مومن بنے رہو گے، نماز چھوڑو گے کافروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو مشرکین میں سے مت بن جاؤ، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اعمال صالحہ کرو گے کیا نتائج ملیں گے، اعمال سیئہ کرو گے کیا برا انجام ملے گا۔ اب یہ سنیے، یہ بیان کروں گا، صالحہ اعمال کرنے کے کیا انعامات، برے اعمال کرنے کے کیا برے انجام۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ، ایک اچھے اعمال کرنے والے، ایک برے اعمال کرنے والے۔ اچھے اعمال کرنے والوں کی موت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت، 185 نمبر آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی پیر ہو یا پیغمبر، کوئی انسان ہو یا جنات، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا گداگر، بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو یا نوکر، کوئی بھی ہو، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بھی حسب نسب کا آدمی ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے سوائے تیری رب کے ذات کے، سب دنیا کو موت کا مزہ۔ اب موت کا فرشتہ آئے گا، کس کے سامنے آئے گا؟ دو قسم کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے نیک عمل کرنے والوں کے سامنے آئے گا ملک الموت۔ کیسے آئے گا؟ حدیث میں اس کی کیفیت ہے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے گا، آ کر اسے کہے گا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی سلامتی ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، اور سن، تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ مجھے چند بشارتیں سنانے کا حکم دیا۔ تیرے نیک اعمال سے، تیری نماز سے، تیرے روزے سے، تیری اچھائیوں سے، تیری تلاوت قرآن، تیرے صدقات و خیرات سے میرا اللہ بڑا راضی تھا، اللہ بہت خوش تھا، تیری زندگی سے اللہ بہت خوش تھا۔ سن اے اللہ کے بندے، تو جیسے ہی مرے گا اعلی علیین میں تیری روح کو جگہ دیا جائے گا، تیری خبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی نعمتوں میں تو رہے گا، بشارتیں ملیں گی۔ کسے؟ اعمال صالحہ کرنے والوں کو۔ منڈرو کے میرے بھائیوں میری بہنوں، غور سے سننا، تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا بنایا نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا مائی کا لال نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ کل ان کی تو آج ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اعمال صالحہ کرنے والوں کو بشارت دی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت، میرے نبی کہتے اللہ تعالیٰ بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جن سے اللہ ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جن سے اللہ ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا، کون ایسے بندے ہیں جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، اللہ ان سے ملنا نہیں چاہتا؟ نبی نے فرمایا، اعمال صالحہ کرنے والوں کے روح قبض کرنے سے پہلے جب بشارت دی جاتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے مجھے فوراً میرے اللہ سے ملا دو، میرے اللہ سے ملنے کے لیے میں بے چین ہوں۔ فرشتہ آرام سے اس کی روح قبض کرتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اطمینان سے روح نکالی جاتی اعمال صالحہ کرنے والے کی۔